بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالآسفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع صدق الله العظيم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. 77 نمبر سورہ المرسلات. 50 آیات ہیں، مکی ہے اور نبوت کے پہلے سال سے لے کر 3 سال تک موسٹ پروبیبلی اس کا نازل ہونے کا ٹائم ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح بخاری میں روایت ہے کہ یہ منا کے غار میں نازل ہوئی، اور اسی کے بارے میں جامع ترمذی کی حدیث مبارک ہے کہ حود، واقعہ، مرسلات، نبا اور تکویر نے مجھے بوڑھا کر دیا. تو میں نے آج وہ خوف فائنڈ کرنے کی کوشش کی ہے اس صورت میں سے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوف زدہ کر دیا. خوف کی پیک ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے بوڑھا کر دیا ہے. تو وہ ورڈ کیا ہے جو اس میں یوز ہوا ہے؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. اسی لیے آپ نے کہا کہ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے. ہلاکت ہے اس دن ان لوگوں کے لیے جو جھٹلاتے ہیں، جو جھوٹ کا ساتھ دیتے ہیں. اور یہ ورڈ کتنی بار یوز ہوا ہے؟ 4 5 6 7 8 9 بار یہ ورڈ یوز. 50 آیات میں 9 بار اللہ تعالیٰ نے یہ ورڈ یوز کر دیا، یعنی ہر 10 آیات کے بعد. والمرسلات عرفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو لگاتار بھیجی جاتی ہیں، پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں اور بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں، پھر ان کو پھاڑ کر جدا کرتی ہیں، پھر دلوں میں خدا کی یاد ڈالتی ہیں، عذر کے طور پر یا وارننگ کے طور پر. جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، اتنی قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ وہ ضرور واقع ہونے والی ہے. 6 قسمیں، 9 دفعہ یہ آیت ریپیٹڈ ہے، 6 قسمیں کھائی گئی ہیں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. وہ دن آنے والا ہے جس کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے جب جھوٹوں کے لیے ہلاکت ہوگی. ہو سکتا ہے جھوٹ اس دنیا میں آپ کو نفع دے جائے. اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں پانی سے بنایا، حقیر پانی سے، پھر تمہارے ٹھہرنے کی جگہ بنائی. اِلیٰ قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. وہ چاہے ماں کا پیٹ ہو یا زمین کے اوپر کی جگہ. پھر اس دن ہلاکت ہے. کیسا ہی خوبصورت ہم نے بنایا. اس دن ہلاکت ہے جھوٹوں کے لیے. ام نجعل الارض کفاتا. انسان کو بنانے کے بعد اللہ فوراً زمین کی بات کرے کہ میں نے زمین کو تمہارے لیے کفاتا نہیں بنایا، سمیٹ کر رکھنے والی، کفایت کرنے والی. احیاء و امواتا، مردوں کو بھی سمیٹتی ہے، زندوں کو بھی سمیٹتی ہے. وجعلنا فیہا رواسیا شامخات واسقیناکم ماء فراتا ویل یومئذ للمکذبین. انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون. چلو اس کی طرف جس کی ملاقات سے تم بھاگتے تھے. انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب. چلو اس سائے کی طرف جو نہ ٹھنڈک پہنچانے والا ہے، نہ آگ کی لپٹ سے بچانے والا ہے. اللہ اکبر. اس دن ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے. اللہ کہتا ہے اس دن موقع ہی نہیں ملے گا بولنے کا. ولا یؤذن، انہیں اجازت نہیں ملے گی. لہم فیعتذرون، کہ آج وہ معذرت پیش کریں، کیونکہ پچھلی آیت میں اللہ نے کہا ھذا یوم لا ینطقون. آج کے دن وہ بول ہی نہیں سکتے. سورۃ المرسلات. پھر پہلا پارٹ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کی باتیں کرنے کے بعد، انسان کی پیدائش بتانے کے بعد، زمین آسمان میں پہاڑوں کے جوڑے بتانے کے بعد اللہ نے وہ جو جھٹلانے والا ہے ان کا انجام پہلے بتایا ہے. اور پھر ان المتقین فی ظلال و معروف میں دوسرا پارٹ شروع ہوتا ہے یہاں سے، آیت نمبر 41 سے. پھر اس میں بھی کہا اللہ نے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ 47 اور 49. اور آخری بات فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. اس کے بعد کس چیز پر ایمان لاؤ گے؟ اس قرآن کے بعد اور کچھ نہیں ہے ایسا آنے والا، کچھ ایسا امپریسو نہیں آئے گا جس پر تم ایمان لے آؤ. سو بس اسی پر. سورۃ
يسألون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون أم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا صدق الله العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ نے کہا لوگوں کا سوال سب سے بڑا کیا ہے کہ وہ کب آئے گا، اور اللہ کہتا ہے اس کو کاؤنٹر کوشچن کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، آپ نے پوچھا تیاری کتنی کی ہے. اس کا آنسر کوشچن ہی بنتا ہے. جس نے تو پوری تیاری کر رکھی ہے وہ انتظار میں رہے، وہ پوچھتا ہوا بھی اچھا لگتا ہے نا. بندہ امتحان میں ٹاپ کرنے کی امید ہو تو آپ گزٹ منگا کے یا اخبار منگا کے یا کسی کی دیوار پہ لگا ہوا ہے آپ کا رزلٹ اٹھا کے دیکھیں گے، خوشی سے دیکھیں گے. جس کی تیاری بھی نہیں ہے، جو پیپر پہ فیل ہونے والا ہے، وہ پوچھتے وہی لوگ زیادہ پھرتے ہیں قیامت کے بارے میں کب آئے گی. تو پھر تم کیوں پوچھتے ہو؟ تم اپنی تیاری بتاؤ، تم نے اس دن کے لیے کیا کر رکھی. یہ تو یقینی بات ہے آئے گا، کب آئے گا یہ نہیں بتایا گیا. اللہ کہتا ہے جب وہ آئے گا تو پھر اس کے بارے میں لوگ مختلف قسموں میں تقسیم ہو جائیں گے. تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا، پھر ضرور معلوم ہو جائے گا. وہ اس کو چھوڑو، ابھی یہ دیکھو کہ دنیا کتنی عجیب بنا دی. کیا زمین کو تمہاری گود نہیں بنایا؟ ماں کی گود کے ساتھ زمین کو تشبیہ دی ہے. اور پہاڑوں کو اس میں گارڈ نہیں دیا. اللہ نے فلیٹ زمین کا جوڑا بنایا پہاڑوں کے ساتھ. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور تمہیں بھی جوڑے کی صورت میں بنایا. وَجَعَلْنَاكُمْ نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور تمہاری نیند کو تمہارے سکون کے لیے بنایا ہے. اللہ اور کیا کہتا ہے؟ اور کس چیز میں سکون ہے؟ جوڑے میں سکون ہے. اللہ پہلے کہہ رہے ہیں وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، تمہیں جوڑے کی شکل میں بنایا، یہ سکون عطا کیا. پھر نیند کو تمہارے لیے رات کو سکون کا باعث بنا دیا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اچھا نوم پر بات ختم نہیں کی، لباس بنایا ہے رات کو تمہارے لیے. ایک اور چیز کو لباس کہتا ہے قرآن. کس کو کہتا ہے؟ میاں بیوی کو کہتا ہے کہ دوسرے کا لباس. جب وہ ایک دوسرے کے پاس لیٹتے ہیں، جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیڈ شیئر کرتے ہیں تو لباس ہے. لباس کیا کرتا ہے؟ آپ کچن میں کوکنگ کر رہے ہو، فرائنگ پین میں سے چھینٹے اڑتے ہیں، تو آپ نے اگر پہنا ہوا ہے، کچھ بھی پہنا ہوا ہے، بیئر اسکن کے ساتھ آپ نہیں کھڑے تو وہ چھینٹے کہاں گرتے ہیں؟ لباس پہ گرتے ہیں. وہ آپ کی اسکن کو بچا لیتے ہیں. فیس پہ سب سے زیادہ ہم کیئرفل ہوتے ہیں کہ فیس پہ کوئی چھینٹا نہ آئے، کیونکہ فیس پہ لباس نہیں ہے، کورنگ نہیں ہے. تو لباس کیا بچاتا ہے؟ کس چیز سے بچاتا ہے آپ کو؟ ہر وہ نقصان سے جو آپ کو ڈائریکٹ ملنے والا ہے وہ اپنے اوپر لے لیتا ہے اور وہ نقصان آپ تک نہیں پہنچنے دیتا. اللہ نے گارمنٹ سے مثال دی ہے میاں بیوی. اگر جو ایک دوسرے کا گارمنٹ نہیں ہے، لوگوں کی باتیں ڈائریکٹ آپ تک پہنچتی ہیں، لوگوں کے تانے کچھ بھی ڈائریکٹ آپ تک پہنچتا ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کے اپنے اسپاؤس میں کوئی پرابلم ہے، آپ کے گارمنٹ میں پرابلم ہے. یو شوڈ بیٹر چینج. اگر آپ کو پرابلم ہوتا ہی گارمنٹ کی وجہ سے ہے، مطلب وہی لباس جس کا کام آپ کو پروٹیکٹ کرنا تھا، وہی لباس اٹھ کے آپ کے ایپ بتانا شروع کرتا تھا یہ بہت سونے والی ہے، یہ بہت کھانے والی ہے، یہ خراٹے بہت زور سے لیتا ہے. تو آپ گارمنٹ نہیں ہیں، آپ اللہ کے ہاں گارمنٹ کنسیڈر ہی نہیں ہوں گے. تو اللہ نے کہا کہ کیا تمہیں یہ بات عجیب نہیں لگتی؟ میں نے جوڑے میں تمہارا سکون بنایا، پھر نیند میں سکون بنایا، اور رات کو تمہارے لیے لباس بنا دیا. رات میں انٹیمیسی میں تم ملوث ہوتے ہو، تم آپس میں ایک دوسرے کے سب سے کلوز ہوتے ہو. تو جو سب سے کلوز ہو اسے سب سے زیادہ پروٹیکٹیو ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ نے کہا الرجال قوامون علی النساء، مرد سب سے زیادہ پروٹیکٹیو ہیں، کیئر ٹیکرز ہیں خواتین کے لیے. ہمارا تو جھگڑا ہی اسی بات پہ ختم نہیں ہو رہا. قوامون علی النساء 4 شادیوں کے حکم ہیں. ہم نے پورا قرآن ماننا ہے، خواتین کو یہاں آ کے پرابلم شروع ہو جائے گی، یہاں لگتا ہے حق تلفی کر دے گا. اللہ کہتا ہے میں نے جسے تم دونوں کو ایک دوسرے کا گارمنٹ بنایا، کیا کوئی حق تلفی کر سکتا ہوں؟ دن کو تمہارے لیے معاش کا ٹائم بنایا. اور پھر اللہ کہتا ہے
وہ بنائنا فوقکم سبعا شدادا، 7 تہیں بنا دی، 7 آسمان تمہارے چھت بنا دی، وجعلنا سراجا وہاجا، اور روشن سورج چاند اس میں رکھ دی، وانزلنا من الموسرات، موسرات کا ورڈ میں نے چوز کیا ہے 14 نمبر آیت، ماء ثجاجا۔ بادل جب ملتے ہیں نا، جب آپس میں مرج ہوتے ہیں، اللہ کہتا ہے اس کو موسرات، اس کیفیت کو کہتے ہیں جب جو دو چیزیں آپس میں ملا کے نچوڑی جائیں تو اس کا جو احساس نکلتا ہے، قطرے گرتے ہیں، اس کو موسرات۔ بادل آپ نے دیکھا ہوگا جب پازیٹیو اور نیگیٹو ملتے ہیں تو ان میں لائٹننگ پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو فرشتے ان کو جوڑے کی شکل میں جمع کرتے ہیں۔ بات جوڑے سے شروع کی تھی اللہ نے کہا اس دن کے بارے میں پوچھتے ہو، اور اس کے فوراً بعد اللہ نے کہا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ جوڑے سے بات شروع کر رہا ہے، انسانوں کے جوڑے، رات کا جوڑا دن کے ساتھ، مرد کا عورت کے ساتھ، پہاڑوں کا فلیٹ زمین کے ساتھ، سورج کا چاند کے ساتھ، اور پھر وہ کہتا ہے موسرات، بادل جو جوڑے کی شکل میں ہیں، آپس میں سکویز ہوتے ہیں، جب آپس میں مرج ہوتے ہیں تو ان سے جو سکویز ہوتی ہے وہ پانی ہم تمہیں عطا کرتے ہیں۔ ریولوشن کیا ہے؟ انسانوں کی فلاح کا نچوڑ ہے جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے۔ بادلوں میں سے جو اترتا ہے ہمارے پاس، وہ بادل جب جوڑے کی شکل میں ہوتے ہیں، ملتے ہیں تو وہ نکلتا ہے۔ تو پھر کیا یہ دنیا بغیر جوڑے کے پیدا کر دی گئی ہے؟ ان سین کے بغیر، سین ہے تو ان سین ساتھ ساتھ ہے، غیب ہے تو ظاہر ہے، پہلے غیب ہے پھر ظاہر ہے۔ تو قیامت کے بارے میں کوشچن کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو۔ تم کوشچن اس لیے نہیں کرتے کہ تمہیں ڈیٹ پتہ چل جائے کہ تم نے بہت تیاری کر لیا، تم کوشچن اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں یقین نہیں ہے۔ تم پیچھے جھوٹ سے بات شروع ہوئی تھی، اس سورت کا ورڈ لکھیں جھوٹ، سورت مرسلات کا۔ لکھے ہیں ہاں جھوٹ ہی ہے۔ تو وہ جو موسرات ہیں، یہاں اس کا ورڈ ہے موسرات، نچوڑنا۔ ہر جوڑے کا کوئی ایسنس ہوتا ہے، اور جو دنیا کا جو جوڑا ہے آخرت، اس کا ایسنس کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ قیامت کا دن اس کا ایسنس، جس میں اس دنیا کے اعمال اس دنیا میں جو ریپریزنٹ کیے جائیں گے دوبارہ سے، یہاں تو تم کر چکے ہو، ریپریزنٹ کر کے اس کے مطابق رزلٹ آنا، اس کے وہ ڈے ہے جو ان دو دنیاؤں کو ملاتا ہے، وہ نچوڑ ہے جو آپ کے پاس ہے۔ So whenever it comes, you should well prepare about it. آگے بات ہے، آسمان کی بات ہے، اور پھر آیت نمبر 27، إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا، ان کو حساب کا یقین نہیں ہے، وہ حساب کی طرف نہیں پلٹتے اس دنیا میں، کیونکہ انہیں آگے حساب کی امید نہیں ہے، ان کو یقین نہیں ہے، وہ کہتے ہیں دیکھی جائے گی، موت کے بعد کیا، کس نے کیا دیکھا، جہان کیا دیکھا۔ تو وہ انسان دنیا میں اپنا حساب نہیں رکھتا، چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتا، اپنے اوپر نہیں رکھتا، جس کی وجہ سے اس کا اپنا حساب جب گڑبڑ ہوتا ہے تو وہ آخرت میں حساب میں خدا نخواستہ فیل ہو سکتا ہے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور وہ ہمارے جو اسٹرینج میریکلز قسم کی نیچر ہے اس کے ارد گرد پھیلی ہوئی ہے، پہاڑوں کی صورت میں، زمین کی صورت میں، بارشوں کی صورت میں، بارشوں کے جو اپروپریٹ ہوتا ہے، پانی اپروو کرتا ہے وہ بادل سمندروں سے، تو اس سارے سسٹم کو وہ عجیب نہیں سمجھتا، اسے لگتا ہے وہ یوز ٹو ہو گیا۔ اگر انسان اسی کو عجیب سمجھنا شروع کر دے تو قیامت کا دن اسے عجیب نہ لگے، اس کو تسلیم کرنا عجیب نہیں لگے، اسی لیے وہ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا دیتا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے ہر چیز کو میں نے کتاب میں لکھ رکھا ہے، اور آخری آیت شیئر کی ہے، إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، ہم آپ کو اس عذاب سے وارن کرنا چاہ رہے ہیں جو بہت قریب ہے، قرب میں ہے، آپ بالکل طاق میں ہے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن انسان لازمی بات ہے دیکھے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے کما کے بھیجا ہے۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کافر کہے گا، نا شکرہ کہے گا، نا احسان شناس کہے گا، یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہوتا، تراب سے بنا ہوں، مٹی ہی ہو جاتا، آج مٹی دوبارہ انسان کے روپ میں نہ آتی۔ یہ ہے بہت بڑا خوف جو اس دن کو تسلیم کرنے سے ہمیں جھٹلانے پر مجبور کر دیتا ہے، انکار کروا دیتا ہے۔ سو دس از سورہ مرسلات۔ میں نے بتایا کہ یہ 1 سے 390 میں نازل ہوئی، 77 نمبر سورہ ہے، 15 آیات ہے، اس میں 6 قسمیں کھائی گئی ہیں۔ سوری، سورۃ
नबा की बात कर रही थी, मुरसलात की बात कर रही थी। सूरत नबा जो है वो 4 से 5 नब्बे में नाजिल हुई है, 78 नंबर सूरत है, 40 आयात हैं और इसमें 11 क्वेश्चंस किए गए हैं, 6 to 11 आयात। और एक वर्ड यहाँ बोला गया यौमुल फसल, इसको लिख लीजिए प्लीज़, मुझे भी याद दिलाइएगा। सूरत नाज़ियात, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वन्नाज़ियाति ग़र्क़ा वन्नाशिताति नश्ता वस्साबिक़ाति सबक़ा फस्साबिक़ाति सबक़ा फल्मुदब्बिराति अम्रा यौम तर्जुफ़ुर राजिफ़ा तत्बऊहा रादिफ़ा क़ुलूबुन यौमइज़िन वाजिफ़ा अब्सारुहा ख़ाशिया यक़ूलूना इन्ना लमरदूदून फ़िल हाफ़िरा अइज़ा कुन्ना इज़ामन नख़िरा क़ालू तिल्का इज़न कर्रतुन ख़ासिरा वइन्नमा हिय ज़जरतुन वाहिदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 79 नंबर सूरह नाज़ियात, 46 आयात हैं, मक्की है, 45 नब्बे में नाजिल हुई। और इस सूरत में अल्लाह ताला ने कसम खाई है उन फरिश्तों की जो डूब कर खींचते हैं और आहिस्तगी से निकाल ले जाते हैं, उनके लिए बड़ा आसान है जैसे मक्खन में से बाल निकालना। और इन फरिश्तों की जो कायनात में तेज़ी से तैरते फिरते हैं, फिर हुक्म बजा लाने में सबकत करते हैं, ऑर्डर दिया जाए जो अल्लाह की तरफ से, फिर अहकाम इलाही के मुताबिक मामलात का निज़ाम चलाते हैं। कोई स्प्रिंग लाता है और कोई ऑटम लाता है और कोई मौसम चेंज करता है और कोई सूरज को कहता है कि आज हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करनी है अल्लाह के हुक्म से। फिर अहकाम इलाही के मुताबिक मामलात का निज़ाम चलाते हैं। जिस रोज़ हल्ला मारा जाएगा, ज़लज़ले का झटका, उसके पीछे एक और झटका पड़ेगा। कुछ दिल होंगे उस दिन जो खौफ से कांप रहे, उनकी निगाहें सहमी हुई। खौफ की कैफियत तो सब पे होगी, लेकिन एक ख़ास खौफ के बारे में अल्लाह ने यहाँ बात की है, दिलों के खौफ के बारे में बात की है। इमोशंस तो वैसे भी दिल में पैदा होते हैं। कौन सा दिल खौफ में मुब्तला होगा? वही जो उस निचोड़ से गाफिल रहा, जिसने तैयारी नहीं की, अपना हिसाब नहीं किया और जिसने झुठलाया। इस कायनात में इतने अजायबात देखे, दिन रात का आना जाना देखा, समंदर देखे, पहाड़ देखे, बारिशें देखी, ओले देखे, बर्फबारियाँ देखी, लेकिन उसे समझ ना आया कि हर चीज़ का जोड़ा है। वो चीज़ों की रियलिटी की तरफ न गया, फैक्ट की तरफ न गया, वो फिर कांप रहे होंगे। आयत खौफ है, अब्सारुहा खाशिया, दिल हैं जो कांप रहे होंगे, निगाहें हैं जो खौफ के मारे झुकी हुई हों, सहमी हुई हों। और वो कहेंगे क्या हम दोबारा लौट आए हैं जबकि हम हड्डियाँ हो चुके थे? क्यों क्वेश्चन करते हैं अभी दुनिया में, क्या हम दोबारा हड्डियों के बाद बन जाएंगे? फिर तो बड़े नुकसान का सौदा हुआ। अल्लाह ने ऐसी सारी बातें करने के बाद एक बात की है, अल्लाह ताला का हदीस मूसा, मूसा की बात भी तुम तक पहुंची है? क्वेश्चन किया जब उनके रब ने उन्हें वादी मुकद्दस में पुकारा और कहा फिरौन के पास जाओ, बड़ा नाफरमान हो गया है, और उससे कहो कि वो पाकिस्तान हो गया, जो उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं, जो उसने अपने दीन में नई बिदात ईजाद कर ली हैं, खुद को रब्बकुमुल आला कहलवाना शुरू कर दिया, उसको उसमें से हट जाए। वआदिया का इला रब्बे का फतख्शा, और उसको अपने रब की तरफ हिदायत का रास्ता मिल जाए, शायद कि वो डर जाए। फतख्शा, शायद वो डर जाए। ये वो डर है जो उस दिन अब सारोहा खाशिया से बचा लेगा, जो आयत नंबर 9 में आया है, वही 19 में आया है कि वो उसे बचा लेगा। फिर उसको हमारी कुदरत की बड़ी निशानियाँ दिखाई गई तो उसने जुठलाया, फिर तदबीर की, दौड़ धूप की जुठलाने में। फहशर फनादा फ़क़ाल अना रब्बुकुमुल आला, और कहा कि मैं तुम्हारा रब हूँ, बड़ा रब मैं। फ़अख़ज़हुल्लाहु नकालल आखिरति वल ऊला, फिर हम पकड़ लेंगे उसे आखिरत में भी और ऊला दुनिया में भी। इन्ना फ़ी ज़ालिका, पकड़ा हमने उसे और इसको बना दिया इबरत हर उस इंसान के वास्ते लिमन यख़शा, जो ज़रा भी अल्लाह से डरता है। निगाहें खौफज़दा, दिल खौफज़दा। फ़िरौन शायद कि वो खौफज़दा हो जाए,
تو وہ اس خوف سے بچ جائیں جو اسے دنیا میں نشان عبرت بنا دے. خوف کی تھی. اللہ کہتا ہے پھر کوشچن کرتا ہے سورۃ نازعات میں 7 قسمیں کھائی ہیں فرشتوں کی. 7 kinds of angels, اور اللہ نے 7 ہی قسمیں کھائی ہیں. ان 7 قسموں کی قسمیں کھائی ہیں 1 سے لے کر 14 تک. پھر 7 لیولز آف فیئر ہیں اس میں بتائے گئے ہیں اس صورت میں. اور پھر فرعون کا قصہ ہے 15 سے 26 تک. اور پھر 3rd پارٹ ہے 27 سے 33 تک. اور 4th پارٹ ہے 34 سے 46 تک. أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہارا پیدا کیا جانا زیادہ مشکل ہے یا آسمانوں کا؟ اب ہم سے کوئی پوچھے کہ چونٹی بناتے ہوئے اللہ کو زیادہ ٹائم لگا ہوگا یا ہاتھی؟ ڈیفینیٹلی ہاتھی. اس کی جسامت بڑی ہے. چونٹی کو مطلب اللہ کو تو بناتے ہوئے کوئی ٹائم بھی نہیں لگتا، لیکن وہ جو اسباب کے تحت چونٹی کے پارٹس اکٹھے کرنا، پھر اس کا سسٹم بنانا، اور ہو سکتا ہے تو چونٹی میں زیادہ بھی لگا. میں چونٹی کی مثال دے رہی ہوں، تو چونٹی کے اندر بھی تو سسٹم ہوگا نا. ہاتھی کے اندر اگر سسٹم ہے، میدا ہے، جگر ہے، ساری چیزیں ہیں، تو وہ سسٹم چونٹی میں بھی تو اللہ نے انسٹال کیا، برین بھی انسٹال کیا. تو بعض دفعہ چھوٹی چیز میں زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے. تو اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے تم جیسی حکیم ڈسٹ سے انسان کھڑا کرنے میں اللہ کو زیادہ ٹائم لگا ہے یا 7 آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا کرنے میں ٹائم لگا ہے؟ پھر اس کو بلند کرنے میں، اس کو چھت بنانے میں، فسوا پھر ان کو درست کرنے میں، پھر دنیا کے آسمان کو ڈیکوریٹ کرنے میں، وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا پھر رات کو چھانے میں اور اس میں سے دن نکالنے میں اللہ کو زیادہ مشکل ہوئی ہے. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا پھر اس کے بعد زمین کو تمہارا فرش بنانے میں. أَخْرَجَ مِنْهَا پھر زمین میں سے پانی نکالنا زیادہ مشکل ہے تمہارا بنانا. وَمَرْعَاهَا یا چارہ نکالنا. وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا اور پہاڑوں کو میخوں کی صورت میں زمین کے اندر تک گاڑ دینے میں ٹائم لگا ہوگا یا تمہیں بنانے میں. متاع لکم پہاڑوں میں تمہارے لیے متاع ہے، سنگ مرمر کی کانیں، نمک کی کانیں، ہیروں کی کانیں، کوئلے کی کانیں. وَلِأَنْعَامِكُمْ اور جو زمین سے نکلتا ہے، پہاڑوں سے نکلتا وہ تمہارا کھانا بن گیا. جو زمین سے نکلتا وہ تمہارا بھی کھانا اور تمہارے مویشیوں کا بھی کھانا. یہ سارے کوشچن اللہ کر کے صرف ایک بات پوچھتا ہے، یہ بتاؤ یہ ساری چیزیں بنانے میں زیادہ ٹائم لگا ہے یا اللہ کو تمہیں بنانے میں؟ اتنے سارے سسٹم چلانا مشکل ہے یا ایک انسان کا سسٹم چلانا؟ ساری باتیں کرنے کے بعد فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ وہ دن جب آئے گا نا، وہ بڑی قیامت تم پر ٹوٹے گی. یوم یتذکر الانسان ما سعی یتذکر الانسان ما سعی اس دن انسان کو پتہ چل جائے گا اس کا بنانا مشکل تھا دوبارہ کہ پہاڑوں کا. اس دن ساری سمجھ لگ جائے گی. آج تمہیں کہا جاتا ہے تذکرہ یاد دہانی، ریمائنڈر، تمہیں ریمائنڈ کرایا جاتا ہے. یاد نہیں آ رہا، ہم کسی سے کہتے ہیں مجھے وہ فلاں واقعہ یاد نہیں آ رہا، ہم اسے یاد کراتے ہیں. اچھا اس دن یہ سانگ بھی ہم نے سنا تھا، ہم نے کمپنی کی تھی، ہم نے یہ کھانا بھی کھایا تھا، اس کو یاد دلاتے ہیں کسی طرح اسے یاد آ جائے، اس کی میموری ریکال کرنے کی فلیش بیکس میں لے جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں میں نے اتنے فلیش بیکس لایا ہوں، میں اتنے فلیش بیکس لایا ہوں، ماضی کے قصے سنائے ہیں، میں اتنے حال کی مثالیں تمہیں دے رہا ہوں. میں جو تمہاری سین ورلڈ ہے اسی میں سے مثالیں اٹھا کے دے رہا ہوں، میں ان سین کی بات ہی نہیں کر رہا. پھر بھی تم ماننے کو تیار نہیں ہو تو پھر انتظار کرو اس دن کا، پھر سب یاد آ جائے گا کھایا پیا. یتذکر الانسان ما سعی انسان کو یاد آ جائے گا جو اس نے کیا ہے. مگر پھر اللہ دوسری جگہ کہتا ہے پھر کیا فائدہ اس یاد آنے کا جب مہلت کا ٹائم ہی ختم ہو گیا. اور پھر تیار کی جائے گی اس دن جہنم اس کے واسطے جس نے جو بھی دیکھ سکتا ہے اس کو دکھائی جائے گی. فاما من طغی تو جس نے نافرمانیاں کی اور دنیا کی زندگی کو پریورٹی بنایا. یہ بہت بڑا ورڈ ہے، وآثر الحیات الدنیا. یہ 2 یا 3 جگہ ابھی تک میرے ذہن میں 2 جگہ ہیں. ایک صورت شاید اعلیٰ میں ہے اور یا ایک یہاں ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا، وہاں اللہ کہتا ہے تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، پریورٹی بنا لیتے ہو. وآثر الحیات الدنیا اور اللہ نے یہاں بھی کہا تم دنیا کی، اور جس نے دنیا کی زندگی کو پریورٹی بنایا ہوگا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. ایک لفظ میں اللہ نے بات ختم کر دی. دنیا پریورٹی نہیں ہے،
چاہے دنیا جتنی استعمال کر لو، آپ اسپیس شپ چلا لو چاہے جیف بیزوس کی طرح، اگر دنیا پراپرٹی نہیں ہے، پرائیورٹی نہیں ہے، مقصد پرائیورٹی اللہ ہے اور لوگوں کو اللہ سے کنیکٹ کرنا ہے اور لوگوں کو سہولت پہنچانا ہے اور اللہ کے احکامات کو اپنے اوپر اور پوری کائنات میں جاری کرنا ہے، تو پھر آپ دنیا بے فکر ہو کے جتنی استعمال کر لیں وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ لیکن اگر آپ کے پاس 2 ٹائم کھانے کو بھی نہیں ہے، لیکن آپ دنیا کے 2 تیسرے ٹائم کے کھانے کے لیے ڈاکہ بھی مار لیتے ہیں، پریورٹی بنا لیتے ہیں، تو آپ نقصان اٹھانے والوں میں۔ اللہ بڑے اعمال، چھوٹے اعمال، ڈھیر سارے اعمال کی بات ہی نہیں کر رہا، کم اعمال، بس پریورٹی نہ بنانا دنیا کو، تو کام ہو جائے گا، بیڑا پار ہو جائے گا، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، آیت فیئر اینڈ آئیڈ ہو، اور جو ڈر گیا، ایسا فیئر جو اتنی امید دیتا ہے کہ وہ بچ گیا، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، جس کو یہ خوف آیا میں کچھ ایسا نہ کر جاؤں کہ اللہ روک کے پوچھ لے کیا کر کے آئے تھے۔ اس نے خود نہیں، میں نے ہسبینڈ کے حقوق تمہیں ڈکلیئر کر کے بتائے تھے، میں آج پوچھتا ہوں، میں نے جو تمہیں کہا تھا، کیونکہ شیطان کو اللہ کا حکم تھا انسان کو سجدہ کر، تو یہ جو صفت ہوتی ہے اللہ کے حکم کو کسی انسان کی دشمنی میں نہ ماننا، یہ شیطانی صفت ہے۔ ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، ہمارا دل نہیں چاہتا۔ یہاں رک جاؤ، ذرا بتاؤ بیٹی کے ساتھ کیا کر کے آئے ہو، کیونکہ میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں بیٹی کو حقوق دوں، میں نے اللہ کے حکم کو پریورٹی نہیں بنایا، اللہ کہہ رہا تھا اس کو حقوق دینا، میں اللہ کی بات مان لیتا، میں اللہ کی بات مان لیتی۔ جو ڈر گیا کہ اللہ اسے روک کے پوچھ نہ لے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو بچا لیا، کس کی طرف جانے سے؟ خواہش کی طرف جانے سے۔ ہوا، ایک دل میں خیال پیدا ہوتا ہے جو نظر بھی نہیں آتا، اس کو ہوا کہتے ہیں۔ ہاں، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى۔ صدق اللہ العظیم۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی سورت سے کیا لفظ نکالا آپ نے؟ پہلی سے جھوٹ، دوسری سے لباس، تیسری سے خوف، چوتھی سے لکھے تخلیق، فیول، فوڈ، کریشن، فیول اینڈ فوڈ فار کریشن۔ سورہ نمبر 80 سورہ عبس، 42 آیات ہیں اور 4 سے 5 نبی میں نازل ہوئی۔ عبس وتولی جاءہ الأعمى، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ بن ابی مکتوم صحابی ہیں، نابینا ہیں، وہ حاضر ہوتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی قریش کے وفد کے ساتھ، بڑے سردار کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اور آپ کی بات ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی اور وہ انٹرپٹ کر رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ جب انہوں نے بہت زیادہ تنگ کیا ہے تو آپ کے ماتھے پر ایک بولٹ، جسے ٹیوری کہتے ہیں، پڑی ہے، بل پڑا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے عبداللہ بن ابی مکتوم دیکھ نہیں سکتے، لیکن باقی صحابہ دیکھ رہے ہیں، باقی صحابہ کے لیے آپ رول ماڈل ہیں، آپ کا بیہیویئر۔ تو انسان کیا کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بائی پرپز اسے اہمیت دے رہے ہیں، اس کے بعد کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر وہ سردار کسی کلین کا ایمان لے آتا ہے تو پھر کیا ہوگا، پھر باقی قبیلہ بھی مسلمان ہو جائے گا اس کی وجہ سے۔ لیکن اللہ کو دل آزاری اور دل پذیری اتنی مقصود ہے اور دل آزاری اتنی انوانٹیڈ ہے کہ اللہ نے کہا کہ میرے نبی جو رحمت للعالمین ہے، جو رول ماڈل ہے، وہ ایک معذور شخص کی طرف زیادہ کمپیریٹیولی توجہ دینی چاہیے۔ تو ہمارے لیے ایگزامپل بنانے کے لیے کہا گیا کہ چاہے جو نہ دیکھ سکتا ہو، چاہے جو نہ دیکھ سکتا ہو، محسوس بھی نہ کر سکتا ہو، آپ کے آئیز ایکسپریشن میں نہیں دیکھ سکتا، لیکن آپ کو پتہ ہے جن لوگوں کو اللہ ایک صفت کم دیتا ہے تو بہت ساری دوسری زیادہ دے دیتے ہیں، ان کو زیادہ انٹیلیجنس کسی اور چیز میں عطا کرتا ہے۔ جو محسوس بھی کر سکتا ہو اس کو بھی کم اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ، سورہ عبس۔
اور وہ ڈرتا ہے تو کلا انہا تذکرہ، بات بہت ساری ذکر، ساری صورتوں میں آپ ایک ورڈ دیکھتے آ رہے ہوں گے، یتذکر الانسان ذکرہ، انہا تذکرہ، یہ صرف اور صرف ایک ریمائنڈر ہے. فمن شاء ذکرہ، تو جس کا دل چاہے وہ اللہ کی بات مان لے. تو جس کا دل چاہے، تو جس کا دل چاہ رہا ہے، آپ اس دل کو اگنور مت کیجیے. اللہ کہہ رہا ہے اس دل کو اگنور نہیں کرنا. فی صحف مکرمہ، یہ تذکرہ کس میں ہے؟ عزت والے صحیفوں میں ہے. مرفوعۃ مطہرہ، قرآن کی صفات ہیں، مصحف کی صفات ہیں. جو بلند کیا گیا ہے، جو پاک تر ہے. بے ایدی سفرہ، ہمارے کچھ فرشتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ہے. کرام بررہ، وہ بھی بڑی عزت والے ہیں، نیک ہیں. قتل الانسان ما اکفرہ، انسان پر خدا کی مار، وہ کیسی عزت کی بات کو جھٹلاتا ہے، وہ کیسے باعزت کلام کو نگیٹ کرتا ہے. بھول گیا ہے اپنی اوقات. من ای شیء خلق، انسان کو اللہ اوقات یاد دلاتا ہے، اور انسان سب سے پہلے اپنی اوقات بھولتا ہے. اسی لیے قرآن کی صورتیں، قرآن کی لائنز بھری ہوئی ہیں. من نطفۃ امشاج نبتلی، ماء مہین، کبھی اللہ کہتا ہے ماء مہین، ناپاک حقیر پانی. اور پھر اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، وہ کریم اللہ جس نے کریم قرآن اتارا، اپنا رسول کریم ہمارے پاس بھیجا، وہ اس تو اللہ انسان کو اتنی عزت عطا کر دیتا ہے کہ پھر وہ انسان سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ اپنی ہی اوقات بھول جاتا ہے. من ای شیء خلق، تو اتنی عزت والے مصحف کا انکار کرتا ہے، اس سے بے پرواہی برتتا ہے، تو اس کی وجہ اور کچھ نہیں ہے کہ تو اپنی اوقات بھول گئے. تو میں تجھے یاد دلاؤں تیری اوقات کیا ہے. قرآن کی ایک چھوٹی سی صورت ابسا انسان کو اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے کافی. 42 آیات کی صورت. من نطفۃ، تو نطفے سے پیدا کیا گیا ہے، پھر میں نے تجھے تقدیر کے مطابق بنایا، تجھے قدرت دی، تجھے چوائس دی، فریڈم آف چوائس دی کہ غلط اختیار کر یا صحیح اختیار کر. ثم السبیل یسرہ، پھر تیرے لیے راستے بھی آسان کیے، اچھائی کے راستے پہ چل یا برائی کے راستے پر چل. ثم اماتہ فاکبرہ، پھر تجھے موت بھی دوں گا اور تجھے قبر بھی دوں گا، موت تک ٹھہرنے کی جگہ بھی دوں گا. ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہوں گا تجھے اپنے سامنے دوبارہ کھڑا کر دوں گا. کلا لما یقض ما امرہ، ہاں ہرگز نہیں، تم رسپانسبلٹی نبھا کے نہیں آتے ہو، ایسے ہی میرے حضور حاضر ہو جاتے ہو. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، ذرا دیکھے تو انسان خود کس چیز سے بنا اور اس کا کھانا کس چیز سے بنتا ہے. کس چیز سے بنتا ہے؟ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، اس کے کھانے کے لیے ہم نے آسمان کو حکم دیا کہ پانی برسا. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر زمین کو پھاڑا صرف اسی کا کھانا پیدا کرنے کے لیے. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر اس میں نباتات اگائیں، ایک دانے سے ایک سنگل دانے سے اس کے لیے نباتات، 1000 طرح کی سبزیاں، 1000 طرح کے گرینز اگا دیے. وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اور انگور اور زیتون، اور انگور اور ترکاریاں، اور زیتون اور کھجوریں، وزیتون ونخلا وحدائق غلبا، اور باغ طرح طرح کے، پھل طرح طرح کے. وفاکہۃ وابا، اور پھل ڈفرینٹ اقسام کے. متاع لکم ولانعامکم، تمہارے لیے متاع اور تمہارے انعام کے لیے متاع. 4 قسمیں کھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں، اور 4 گریڈز بتائے ہیں مصحف کے بارے میں کہ کیسے عزت والے فرشتوں کے ہاتھوں میں کیسے لکھا جاتا ہے اللہ نے. اور 4 ہی کیفیات بتائی ہیں انسان کی پیدائش کی، اور 4 صفات بتائی ہیں نبوت کی، اور 14 کیفیات قیامت کی بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 طرح سے سوری خوراک کی طرف اور انسان کی اوقات کی طرف توجہ دلائی. دو چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے قیامت کو ایگزامپلفائی کیا. انسان کی اپنی اوقات، تخلیق، پھر اس کا فوڈ، پھر اس کا فیول. کوئی بھی مشینری، جانور ہے یا پرندے ہیں، ہر کسی کو اللہ نے صرف پیدا نہیں کیا بلکہ ان کے سسٹم کو ان کی موت تک چلانے کے لیے فوڈ. اور موت کے بعد انسان کو تو اتنی عزت دی ہے کہ موت کے بعد بھی وہ جانوروں کی طرح زمین پر پڑا نہ رہے، اس کو عزت کے ساتھ جنازے کے ساتھ دفنا دیا جائے.
یہ عزت بخشی ہے اللہ نے بنی آدم. اللہ کہتا ہے صرف فوڈ پر غور کر لو تو تمہیں قیامت کی سمجھ آ جائے گی. اچھا پھر وہ فوڈ جب روٹن ہو جاتا ہے پھر کہاں جاتا ہے؟ ہم اپنے سسٹم میں سے جب اسے نکال دیتے ہیں, اس فلتھ کو نکال دیتے ہیں, پھر کہاں جاتا ہے؟ اگین کہاں جاتا ہے؟ زمین میں جاتا ہے. پھر زمین کی خوراک بنتا ہے اور اتنی غلیظ مٹی سے پھر انسان پیدا ہوتا ہے اسی غلیظ مٹی سے. اس زمین میں گٹر کا پانی بھی جا رہا ہے, ہمارا سارا فلتھ جا رہا ہے. تو انسان کی خوراک اگر فلتھ ہے اور انسان کا فیول اگر فلتھ ہے تو انسان اٹ سیلف کتنا بڑا فلتھ ہوگا, کتنا ڈرٹی ہوگا. تو ایک ڈرٹی کو سجتا ہے کہ وہ عزت والے قرآن کے بارے میں آرگیو کرے, جس کو پہنچانے والے بھی عزت والے, جس کے حامل بھی عزت والے. اس قلب سے زیادہ کوئی چیز مکرم نہیں ہے, ان فرشتوں سے زیادہ کوئی فرشتہ مکرم نہیں ہے, اور اس رب سے زیادہ کوئی عزت والا نہیں ہے جس نے بھیجا, اور اس کلام سے زیادہ کوئی عزت والا نہیں ہے. اور اس کلام کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو, کہتے ہو یہ حصہ مانیں گے اور یہ حصہ نہیں مانیں گے. سارا اسلام قبول ہے, مرد کی 4 شادیوں ہمارے بعد بالکل نہیں لگتی, قبول نہیں ہے. میں تو اپنے فلتھ کی بات کروں گی نا, جو فلتھ ہمارے اندر ہے, اور میں آپ کو ڈیٹیل میں بتانا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں سے زیادہ مجھے یہ چیز تکلیف دیتی ہے کہ میرا رب اتنی بڑی ناانصافی کیسے کر سکتا ہے. سو اس کی بات کسی اور دن کریں گے. ہاں پھر وہ جب وہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے اور اپنی اوقات کی پیدائش کی طرف نظر کرے, اسے سمجھ آ جائے گی کہ وہ جرت بھی رکھتا ہے, وہ اوقات بھی رکھتا ہے کہ وہ کس منہ سے بات کر رہا ہے اللہ سے. پھر وہ دن جب آئے گا جس دن ساری اوقات پتہ چلنی ہے, یہاں سے ہی نہیں پتہ چلتی. اللہ کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ, آدمی بھاگے گا, سب سے بڑا خوف 34 نمبر آئے, بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹے سے بھاگے. اللہ کہتا ہے یہی بات فمن شاء ذکر انہا تذکرہ, آیت نمبر 12 میں تمہیں یاد آ جائے, دنیا میں اس چیز کی سمجھ لگ جائے تو اس دن بھاگنا نہ پڑے. اس دن اللہ وہ گریڈ دے دے, جیسے حافظ کہتے ہیں 10 بندوں کی شفاعت کر سکتا ہے, ایک عالم 70 لوگوں کی. وہ اصل میں شفاعت کا فیصلہ تو اللہ کرے گا نا, یہ ہمیں گن کے بتا دے گا. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ چاہے جتنے بھی گناہ کر لیں, خاندان میں ایک حافظ ہو جائے, ہمارے بچوں میں ایک حافظ ہو جائے, ہماری شفاعت پکی ہے. اللہ بار بار کہتا ہے کہ کون اس کے حضور سفارش کر سکتا ہے اس کے اذن کے بغیر. اللہ بتا دے گا. میں فرض کریں اس سین کو فرض کرنے کا کہہ رہی ہوں, امیجن کریں. لیٹس سپوز ٹوگیدر, اکٹھے مل کے کر لیتے ہیں کہ 10 لوگ ہیں, یہ اب تمہیں عزت دینی ہے, بخشنا تو میں نے انہیں ہے. اب تمہیں عزت دے رہا ہوں کہ ان کو لگے گا ان تمہاری وجہ سے. تمہیں صرف ایک اعزازی, کبھی دیکھا ہے یہ جو شہر کے گورنر ہوتے ہیں انہیں یونیورسٹیز وائس چانسلر کی اعزازی ڈگری دے دیتی ہیں. وہ کیئر ٹیکر نہیں ہوتے, بس وہ فنڈز دے دیتے ہیں یونیورسٹیز کو, کچھ گرانٹ کر دیتے ہیں, کچھ نیا کیمپس بنوا کے دے دیتے ہیں, اور اس وجہ سے انہیں اعزازی ڈگری مل جاتی ہے. یہ صرف اعزازی ڈگری ہے جو اللہ فیصلہ اللہ کرے گا. چلو کرو ان 10 لوگوں کی سفارش, آپ کی مرضی کہاں رہی, آپ کا اختیار کہاں رہا. یہ تو حافظ کو اعزاز ملا ہے, آپ کے تو گناہ نہیں بخشوا سکتا وہ, آپ کی تو ناانصافیاں, بے ایمانیاں, نیتوں کی خرابیاں وہ نہیں بخشوا سکتا. وہ تو جس کو اللہ کہے گا. عالم کو 70 لوگوں کی شفاعت کرنی ہے, شہید کو 150 کی کرنی ہے, لیٹس سپوز, تو وہ 150 اللہ ہی لسٹ بنا کے دے گا. یہ لسٹ ہے, نام پکارو اور ان کو اعزازی طور پہ تمہاری وجہ سے بخشو. دیٹس آل, فائنل. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ, 34 نمبر آئے. یہ سب سے بڑا فیئر ہے. انسان اس دنیا میں سب سے زیادہ کس چیز سے ڈرتا ہے؟ اپنے پیارے رشتوں کو کھونے سے ڈرتا ہے. بعض دفعہ وہ رشتے ان کی جسمانی موت ہو جاتی ہے, ہم انہیں دوبارہ دیکھ نہیں سکتے, اور بعض دفعہ ایسے رشتوں کی روحانی موت بھی ہو جاتی ہے. ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہم سے بچھڑ جاتے ہیں, ہم سے ذہنی طور پہ, دلی طور پہ دور ہو جاتے ہیں. ایک ہی شہر میں ہوتے ہیں بہن بھائی, 30 سال گزر جاتے ہیں, ایک دوسرے کو نہیں دیکھتے, روحانی موت ہو جاتی ہے.
ہم سب سے زیادہ اسی موت سے ڈرتے ہیں کہ کسی کے دل سے ہم نہ نکل جائیں، کسی کے دل سے نہ ہم اتر جائیں۔ اللہ کہتا ہے اس دن خود فرار ڈھونڈو گے کہ بچ جاؤں اس سے، کہیں یہ محبت یاد نہ دلا دے اماں میری، بیٹا یہاں تو پاؤں دبا کے سوتی تھی، یہاں تو سر میں مالش کرتی تھی، یہاں تو مجھے تھوڑی سی میری آہ نکلتی تھی تو تم ساری ساری رات مجھے بیٹھ کر دباتی تھی، آج کہاں بھاگی جا رہی ہو؟ وہ محبت ہی یاد نہ دلا کے، فار مائی لو سے یہ نہ کہہ دے۔ اللہ کہتا ہے جس محبت کے کھونے سے یہاں سب سے زیادہ ڈرتے ہو، وہاں اسی محبت کو کھونے کا خوف ہوگا کہ اس سے کسی طرح بچ جائیں، کہیں وہ محبت نبھانی نہ پڑ جائے۔ یہ ہے سب سے بڑا فیئر انسان